اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بے نظیر سیکنڈ ٹرم ان آفس۔ بے نظیر الیکٹ ہوئی تھی فار دا سیکنڈ ٹرم ٹائم ان 1993 اور ان کی گورنمنٹ 1996 تک چلی تھی۔ پھر 1996 میں ان کی گورنمنٹ کو ڈیزولو کیا گیا۔ وہ پھر لاسٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا کیوں ڈیزولو کیا گیا۔ بہرحال ان کا جو ٹینیور ہے وہ 1993 سے 1996 تک ہے۔ 1993 میں جنرل الیکشن ہو گئے اور بے نظیر نے سینٹرل گورنمنٹ بھی بنائی۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی اس نے حاصل کی۔ سندھ اور پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ بن گئی۔ لاسٹ ٹائم یعنی 88 سے 90 تک بھی بے نظیر کی جو گورنمنٹ تھی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بے نظیر کے بہت سارے منسٹرز جو تھے، کیبنٹ منسٹرز، وہ کوئی اتنا افیکٹو کام نہیں کر رہے تھے۔ ان کی پرفارمنس جو تھی، ڈیلیوری جو تھی، وہ بالکل زیرو تھی۔ تو اس بار بے نظیر نے بہت ہی کوشش کی کہ تگڑے، اچھے، اسکلفل، سیزنڈ اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کی کیبنٹ بنائی جائے۔ اس کے علاوہ بے نظیر نے کوشش کی کہ بیوروکریسی اور میڈیا کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن اچھے رہیں، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ریلیشن جب گورنمنٹ کے اچھے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ سموتھلی چلتی ہے، ادروائز گورنمنٹ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ جو اس ٹاپک میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پرائیارٹیز تھی، یعنی گورنمنٹ میں آتے ہی بے نظیر نے کہا کہ جو سب سے پہلے کام میں نے کرنے ہیں وہ یہ کہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو کم کرنا ہے، یعنی ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ۔ سیکنڈلی کہ جو ملک میں لٹریسی ریٹ ہے اس کو امپروو کرنا ہے، ہائی کرنا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں لوڈ شیڈنگ، یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بہت برا حال تھا۔ لوڈ شیڈنگ، فریکوینٹ لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے لیے سٹیپس اٹھائے جائیں گے تاکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے یا بالکل ختم کیا جائے۔ اپارٹ فرام دیٹ، جو ہماری صحت کی جو کنڈیشن ہے، یعنی جس کو ہم ہیلتھ کیئر کہتے ہیں، تو بے نظیر کی یہ پرائیورٹی تھی کہ ہماری جو ہسپتال ہیں اس میں ہسپتالوں کی تعداد بھی زیادہ کی جائے، ڈاکٹروں کی تعداد بھی بڑھائی جائے، اور لوگوں کو صحت کی سہولیات جو ہیں اس میں ہم جتنا اضافہ کر سکتے ہیں، جتنی امپرومنٹ لا سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ نیکسٹ ان دا لائن از ڈرگ ٹریفکنگ، یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے اس میں لوگ جو ہیں یہ منفی اعمال میں، یعنی ڈرگ ایڈکشن وغیرہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ جہاں سے ڈرگز آ رہے ہیں اس کی روک تھام کی جائے، یہاں پہ جو ڈرگز فروخت ہو رہے ہیں اس پہ نظر رکھی جائے، ختم کیے جائیں، اور اس کے علاوہ کرائم اور ٹیررزم جو ہیں اس کو بھی ختم کی جائے۔ یہ تو تھی بے نظیر کی پرائیورٹیز۔ بے نظیر کی گورنمنٹ، جیسے میں نے کہا کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی تھی، سندھ میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی۔ KPK اور بلوچستان میں نواز شریف کی گورنمنٹ بنی تھی، اور PPP چاہ رہی تھی، یعنی بے نظیر کی پارٹی چاہ رہی تھی کہ ہماری بلوچستان اور KPK میں بھی گورنمنٹ بنے، اور وہ فائنلی اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ PMLN کی گورنمنٹ جو بلوچستان میں تھی اور KPK میں، ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا، یعنی اس کو گرایا گیا، اور بے نظیر نے اپنی گورنمنٹ بنا لی۔ لیکن اس سارے صورتحال سے ایک مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ جو MQM ہے، ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی، تو وہ اس چیز سے ناراض ہو گئے اور کراچی میں بڑے پیمانے پر ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے بے نظیر کے گورنمنٹ کے لحاظ سے کہ 1994 میں انہوں نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا، اور اس میں بجٹ میں جو نقصان والی جو خاص بات تھی جس سے لوگ ناراض ہو گئے، گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی، وہ تھی 128 بلین روپیز کے نئے ٹیکسز لگانا۔ ظاہری بات ہے کہ ٹیکسوں کا برڈن جو ہے وہ عام لوگوں پہ ہی آ گیا۔ اس کے بعد جو بے نظیر کی گورنمنٹ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے ہو گئی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوکل گورنمنٹ کے لیے کہہ دیا، لیکن سپریم کورٹ کی بات نہ مانی گئی اور لوکل گورنمنٹ کو نہ پاور دیے گئے نہ فنڈ دیے گئے۔ اور 1996 اگست 1996 میں ٹریڈر کمیونٹی جو ہے انہوں نے GST یعنی جنرل سیل ٹیکس کے خلاف 2 دن کا ایک سٹرائک کیا، جو بڑا مؤثر رہا، اور گورنمنٹ اس سے کافی حد تک گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ اب جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ بے نظیر کی گورنمنٹ ڈیزولو کی گئی، کیوں ڈیزولو کی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بیچ میں ججز کے اپوائنٹ پہ اختلافات شروع ہو گئے، اور وہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ پریزیڈنٹ فاروق احمد خان لغاری نے آرٹیکل 58(2)B
کے تحت نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کیا اور بے نظیر کی گورنمنٹ برطرف ہو گئی. اور ہمارے ایک ایکس اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے جن کا نام تھا ملک معراج خالد، ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا، اور نئے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے کہ 3 فیبرری 1997 کو نئے الیکشن کرائے جائیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو.